خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا بیوروکریسی سے متعلق کہ جی وہ پرتگال میں آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس پر یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی انصار عباسی صاحب کی کہ جی جو نیب ہے اس نے بھی تردید کر دی ہے۔ نہیں سر، نیب نے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تردید کی ہے، لیکن بیوروکریسی میں غم و غصہ ہے، ناراضی ہے شدید کی۔ یہ کیا بیان انہوں نے دے دیا؟ اب یہ دیکھیے کہ پرتگال نے نا ایک گولڈن ویزا پروگرام شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، جو 2020 سے 2023 تک، ٹھیک ہے، اس میں آپ 5 لاکھ یورو انویسٹمنٹ کریں، 5 لاکھ یورو، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو ساتھ ہی اس کے یعنی پراپرٹی خرید لیں یا انویسٹمنٹ کر لیں تو آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا، پراپرٹی خرید لیں 5 لاکھ یورو، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو میرا خیال ویزا دیتے تھے 3 سال کے اندر وہ اپنا پاسپورٹ مل سکتا تھا، شہریت، صحیح ہے، اور اس میں فائدہ یہ تھا کہ یعنی 1 سال میں امریکہ میں دوسرا گرین کارڈ لینا ہو تو 1 سال میں آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے، کو 20 دن رہنا پڑتا ہے زیادہ، یہاں 7 دن آپ صرف رہیں جا کے، اور اللہ خیر صلی اللہ، تو بہت سے پاکستانیوں نے وہاں یعنی وہ پراپرٹیز خریدی ہیں، سر انویسٹمنٹ کی ہے۔ زاہد گشکوری صاحب نے کہا ہے، ٹویٹ کیا ہے، 58,000 پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں نا۔ ہاں، گشکوری صاحب السلام علیکم۔ زاہد صاحب، زاہد شاہد گشکوری صاحب صاحب، آداب سر، خیریت سے؟ جناب آپ نے تو بڑا دھماکہ کر دیا ہے، ایٹمی دھماکہ، خواجہ آصف صاحب سے بڑا دھماکہ کر دیا۔ تو یہ کہاں کہاں پائے جا رہے ہیں یہ پاکستانی؟ بالکل، یہ خواجہ آصف صاحب جو بات کریں وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ شامی صاحب، پاکستان کے اداروں کے ساتھ آپ تھوڑی سی بات چیت کریں اپنے ذرائع سے، یا معلومات اکٹھی کریں۔ ایک رپورٹر ہونے کے ناطے میں 2018 سے یہ معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، اور آج میں آپ کو اتھارٹی سے یہ بتا سکتا ہوں جو میں نے معلومات آپ کو دینے جا رہا ہوں، کہ پاکستانی پچھلے 5 سال میں 3200 جائیدادیں دبئی میں خرید چکے ہیں، 650 ارب روپے کی یہ جائیدادیں ہیں۔ ہاں، یہ میں ایک 1 کمپوننٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو پاکستان کے اداروں کے پاس معلومات آئی ہیں۔ ایف پی آر کا ڈائریکٹوریٹ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن، اس کے پاس یہ معلومات ہے۔ پاکستان کے پاس OECD کے تحت انفارمیشن آئی ہے، پاکستان کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے پاس یہ معلومات آئی ہیں، اور یہ صرف آپ UAE کی بات نہ کیجئے، پاکستان کے مشن جو باہر ہیں، پاکستان کے جو سول سرونٹ ہیں، وہ بھی باہر جا کر سینکڑوں کی تعداد میں واپس نہیں آئے۔ سب سے ٹاپ پہ کینیڈا میں ہیں، اس میں ہر کلاس کے ہیں، چھوٹے ملازم بھی ہیں جو پاکستان کے توسط سے مشن پہ جاتے ہیں، اور امبیسی میں اگر 15 ملازمین ہیں 2 واپس نہیں آتے۔ ایک پاکستان کی پارلیمنٹ میں سینئر افسر فارن آفس سے فیسیلیٹیشن لے کے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی مدر ان لا کو، بچوں کو لے کے سوئٹزرلینڈ گیا ہے، وہاں پر اس نے اسائلم سیک کر لی، خود واپس آ گئے۔ پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر، آپ اسحاق ڈار صاحب سے ضرور پوچھئے گا، وہ سوئٹزرلینڈ گئے، ان کو وہاں سے شکایت ملی حکومت کی جانب سے کہ آپ کے پارلیمنٹ کے سینئر افسر بیوروکریٹ جہاں ان کی فیملی اسائلم سیک کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے یہ چیئرمین سینٹ کو بتایا، چیئرمین سینٹ نے یہ معاملہ اٹھایا، ان کی کالپ نوٹس ان کو دیا گیا، 4 مہینے پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا، 5ویں مہینے ان کو لگا دیا گیا۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے میٹر اٹھایا کہ یہ کیا ہے۔ یہ میں 1 ایگزامپل 1 سٹوری آپ کو دے رہا ہوں جو میں آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کے پرسپیکٹو سے۔ 3,40,000 سے زائد لوگوں نے شہریت لی ہے پرتگال کی 2004 کے بعد سے 2024 تک۔ پاکستانی کتنے ہیں؟ پاکستانی اس میں پچھلے اگر 5 سال کا اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو 1100 سے زائد پاکستانی ہیں۔ اور پیسہ کیسے باہر گیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب جو معلومات ملی ہے $8 بلین۔ نہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ لافل چینل سے گیا ہے اور لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے، اور ایک دوسرا یہ کہ انڈکلیئرڈ ہے پاکستان میں، دونوں منی لانڈرنگ کے ذریعے جو یہ بہت اچھا کوسچن ہے۔ یہی اسی چیز کو میں نے پروب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان سے پچھلے 5 سال میں
ہمارے اداروں کا یہ خیال ہے $2 بلین باہر گئے ہیں، غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں 750 ہمارے افسران ہیں، ان کی دوہری شہریت ہے، اور پاکستان کے ایک حساس ادارے نے معلومات اکٹھی کرنا شروع کی، ایک سویلین حساس ادارے نے، کہ 9 لاکھ پاکستان کے ملازمین ہیں، ڈرائیو شروع کی گئی وزیر اعظم کو، پچھلے وزیر اعظم کو بھی، موجودہ وزیر اعظم کو بھی، ان کی پچھلی حکومت میں یہ معلومات دی گئی کہ 3 لاکھ کی ہم نے انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے، جس میں 750 گریڈ 16 اور 22 تک کے افسران ہیں جن کی دوہری شہریت ہے یا ان کی بیگمات کی دوہری شہریت ہے۔ 56 ہمارے سیاستدان ہیں جو کبھی کسی دور میں پارلیمنٹ کا بھی حصہ تھے، اور اس میں 54 کے ڈکلیریشن بھی موجود ہیں کہ وہ باہر کاروبار کرتے ہیں یا ان کی باہر اثاثہ جات ہیں۔ اسی طرح سے اوورآل جو دوسری معلومات میں نہیں جانا چاہ رہا، کیونکہ 37,000 پاکستانیوں نے تو اپنی شہریت بھی چھوڑ دی ہے، کسی طریقے سے وہ یہاں سے پیسے لے کے پھر شہریت چھوڑ دی، ان کا بریک اپ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور یہ پچھلے 2013 کے بعد ہوا ہے، جس میں 300 تو تاجر تھے پاکستان سے۔ یہ اپنا ڈیٹا ہے امیگریشن کا، پاکستان کے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا اپنا ڈیٹا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ان کی معلومات اکٹھی وہ کر رہے ہیں، 4 لاکھ ملازمین کی ہے، باقی کی انہوں نے معلومات اکٹھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو OECD ہے، پاکستان سگنیٹری ہے، اور آپ ایک ہمارے استاد جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو ساری معلومات آ رہی ہے، اور پاکستان نے 153 لوگوں کو نوٹسز بھی بھیجے ہیں، بھائی یہ 58,000 پاکستانی ہیں، $8 بلین کے انہوں نے اثاثے بنا لیے پچھلے 12 سال میں اپنے اپنے ممالک میں جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ یہ کیسے بنائے؟ پاکستان سے لے گئے، اسٹیٹ بینک سے پوچھا گیا، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ سے پوچھا گیا کہ بھائی ڈکلیریشن بتا دیں اسحاق ڈالر صاحب ہیں یا نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ $200 ارب پاکستانیوں کے باہر ہے، انہوں نے تو باقاعدہ رپورٹ پیش کی تھی کابینہ میں۔ جی ہاں، تو یہی ایک وجہ ہے کہ اداروں کو بائی اینڈ لارج معلومات کا پتہ ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ کس نے یہاں سے پیسہ کیسے ٹرانسفر کیا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا FMU کا یہ دعویٰ ہے کہ جو باہر پراپرٹیز پرچیز کی گئی ہیں، اب فوکس کیونکہ دبئی پراپرٹیز ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے، دبئی میں 650 نیشنلٹی تو نہیں ملتی نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زاہد صاحب سر بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تفصیلات آپ بتا رہے تھے۔ شامی صاحب چشم کشا انکشافات کر رہے تھے زاہد کشمیری صاحب۔ جو پرتگال ہے جی اس میں تو یہ جو ان کا ویزا تھا گولڈن ویزا، یہ 3 سال چلا پروگرام، اس کے بعد یورپی یونین نے اس پہ اس کا نوٹس لیا اور اس کو مجبور کیا کہ ختم کرو، ٹھیک ہے، اور اس طرح کا اتنا پاسپورٹ دیں گے تو یورپی یونین کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ شنگن اسٹیٹ کا مگر اب جن لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے ان کے نام تو حکومت موجود ہے، حکومت سے آپ حاصل کر لیں۔ ایکشن کیوں نہیں لیتے سر؟ نہیں، اگر سرکاری ہیں اس میں تو حکومت کو چاہیے، حکومت اور دیکھیں کن لوگوں کی کن لوگ کوئی لیگل چینل سے لے گئے ہیں اور کچھ یعنی منی لانڈرنگ کر کے لے گئے۔ سر بیوروکریٹ اگر کوئی ہر جگہ بیوروکریٹ ہو، نہیں، میرا سوال ہے یا سیاستدان ہو، ہاں غلط کام کرتا ہے تو سر وہ اپنے طور پہ کرتا ہے اپنے تئیں، یا کوئی سیاسی دباؤ بھی ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ لوگوں کے نام آپ لے لیجئے وہاں سے، UAE نے جائیدادیں خریدی ہیں، ان کے نام بھی موجود ہوں گے۔ بھائی جو لوگ ہیں جو باہر لے کے گئے ہیں پیسے، صحیح ہے، وہ بتا دیں کیسے لے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہاں سے کمائے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ ٹھیک ہے سر، جاتے جاتے ایک ذرا آج گرجے برسے طلال چودھری صاحب میں جانوں ذرا وہ سنیں انہوں نے کیا فرمایا، شیطان کا نام کیوں لیا انہوں نے، ذرا دیکھیے۔ آپ نے اگر اڈیالہ جانا تھا تو اڈیالہ کا راستہ اس اسمبلی کے تھرو جاتا ہے، اڈیالہ ادھر ہے، آپ اسمبلی کیا کرنے آئے تھے؟ کیوں بہانے کیوں سپیکر پر اور کیوں انتظامیہ پہ ڈالتے ہیں؟ رستے کھلے تھے، گیٹ کھلے تھے، بار بار کہتے ہیں بڑا پاپولر لیڈر ہے۔ پاپولیرٹی بے گناہی کے لیے کا کوئی اچھا آرگومنٹ نہیں ہے۔ شیطان بھی بڑا پاپولر ہے لیکن شیطان کبھی وہ فرشتہ نہیں بنا۔ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن فرشتہ نہیں بن سکتا۔ چلیے اس پہ تبصرہ کرنے کی نہیں ہے سر، ابھی ایک آدھ منٹ ہے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، بس اس کو آپ نے انجوائے کر لیں۔ اچھا ہاں چلیں، پتہ نہیں سر شیطان ہاں اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، دوسرے ویسے کو شیطان فرشتہ تو تھا نا سر، پہلے تو فرشتہ ہی تھا نا، بعد میں بگڑا۔ اپنے آپ کو تو آدمی فرشتہ سمجھتا ہے نا، بالکل، دوسرے کو شیطان سمجھتا ہے۔ ہاں فرشتے اور شیطان کا جھگڑا ہے کہ شیطان کون ہے اور فرشتہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو پاپولر ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ ہاں نیشنل ایکشن پلان پہ چلے جی، کاروائیاں کرتے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کسی کا باپ نہیں روک سکتا، ظاہر ہے روکنا بھی نہیں چاہیے، دہشت گردی جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے۔